لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، یہ سورہ کہف کی آیتیں چل رہی ہیں۔ اس سورت کا جو یہ رکوع ہے، یہ تقریباً سورت بھی ختم ہونے والی ہے اور یہ سپارہ بھی ختم ہونے والا ہے، چند رکوع باقی ہیں۔ اس رکوع میں اللہ رب العزت نے ایک چیز کو دو آدمیوں کے درمیان اس طرح مناظرہ کا کر کے پیش کیا ہے اور ان باتوں کا تذکرہ کیا ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ شاید آج ہم میں سے اکثر انسانوں کے دماغوں میں وہ باتیں ہوتی ہیں، باتیں بھی ہوتی ہیں اور ہم لوگ ان کاموں کے اندر لگے بھی ہوتے ہیں، اور وہ ہے کہ دنیا کی محبت اتنی غالب آ جائے ہمارے اوپر، مال و دولت کی فکر ہمارے اوپر اتنی غالب آ جائے، اتنی سر چڑھ جائے ہمارے دماغوں میں کہ ہم دنیا کے مال و اسباب کو اللہ کی رضامندی سمجھنے لگ جائیں، اور یہ دماغوں میں ہمارے بیٹھ گیا کہ جس کے پاس دنیا کے مال و اسباب زیادہ ہیں وہی اللہ کا مقرب بندہ ہے، اور جس کے پاس دنیا کی چیزیں کم ہیں وہ اللہ کا مقرب بندہ نہیں ہے۔ یہ بہت سارے لوگوں کے دلوں میں یہ بات ہوتی ہے۔ بعض لوگ تو یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ صاحب دیکھو کافروں کو اللہ نے کیسی دنیا دی ہوئی ہے، کتنی شاندار ممالک ان کو دیے ہوئے، دنیا جہاں کے ساز و سامان ان کے پاس ہیں، ہم تو اللہ کی عبادتیں بھی کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور
یہ بھی کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں، لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ بہت کم دنیا دی۔ تو خلاصہ یہ کہ ہم اللہ رب العزت کی رضا کو، اس کی نعمتوں کو، اس کی مغفرتوں کو ہم دنیا کے ساز و سامان سے جانچتے ہیں، یہ ہمارے ہاں ہمارے دل و دماغ کا ایک بہت بڑا شیطانی دھوکہ ہے، بہت بڑا شیطانی دھوکہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اس رکوع میں ان باتوں کو واضح فرمایا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی انسان یہ تو دعویٰ کر نہیں سکتا کہ مجھے قرآن کریم میں پورا سمجھ گیا۔ قرآن کریم تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، حضرات صحابہ کرام ہیں، وہ حضرات تو سمجھ سکتے ہیں، باقی کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا میں سمجھ گیا قرآن کریم کو۔ اس کے جو معانی ہیں، اس کے جو مفاہیم ہیں، ان کی جو بلاغت ہے، ان کے جو اسلوب ہیں، وہ اللہ کا کلام ہے، انسانوں کے دماغ میں کس طریقے سے صحیح طرح آ سکتا ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا، یہ دو آدمیوں کا تذکرہ ہے، غالباً یہ دو دوست ہوں گے یا یہ غالباً کوئی بھائی ہوں گے، رشتہ دار ہوں گے، اس کی کوئی تفصیل نہیں لکھی ہوئی کہ یہ دو دوست تھے، کون تھے یہ۔ فرمایا کہ بتاتے ہیں اللہ رب العزت تم کو مثالیں دو آدمیوں کی، جعلنا لأحدہما جنتین، ان دو دوستوں میں سے ایک دوست کے لیے اللہ نے دو باغات بنا دیے تھے انگور کے، بڑے شاندار قسم کے۔ ان دو دوستوں میں سے ایک دوست کو اللہ نے بڑی دولت سے نوازا، وہ دوست جو تھا بڑا زمینیں تھیں، بڑی جائیدادیں تھیں، روپیہ پیسہ بھی تھا اور باغات بھی تھے، دو بڑے بڑے باغات تھے من اعناب، انگوروں کے۔ وحففناہما بنخل، فرمایا اللہ رب العزت نے ان دونوں باغات کو ہم نے اتنا خوبصورت بنا کر اس آدمی کو دیا تھا کہ وہ باغ کھجوروں کے درختوں سے گھرا ہوا تھا، اندر انگور کے باغات تھے اور باڑ جو لگی ہوئی تھی وہ کھجور کے درختوں کی لگی ہوئی تھی۔ وجعلنا بینہما زرعا، دونوں باغوں کے درمیان بیچ میں کھیتیاں تھیں، ایک باغ ادھر اس کو بھی کھجور کے درختوں نے گھیرا ہوا، دوسرے باغ کو بھی گھیرا ہوا، اور درمیان کے اندر زمین خالی نہیں پڑی ہوئی تھی، بیکار نہیں پڑی ہوئی تھی، بلکہ فرمایا کہ اس زمین کو ہم نے کھیتیوں سے بنا دیا تھا، کھیتیاں لگا دی تھی درمیان باغات کے۔ کلتا الجنتین آتت اکلہا ولم تظلم منہ شیئا، یہ دوست جو تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عطا فرمائی اور اتنا شاندار اس کو باغ بنا کر دیا، یہ غیر مسلمان نہیں تھا، کافر تھا، دوسرا مسلمان تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ کلتا الجنتین، یہ دونوں جو باغات تھے انگوروں کے، آتت اکلہا، ہر سال اتنا زبردست ان کے اندر پھل پیدا ہوتا تھا، ایسی زبردست ان باغات کے اندر پیداوار ہوتی تھی کہ ولم تظلم منہ شیئا، کہ کچھ کمی واقع نہیں ہوتی تھی اس کے اندر کہ کچھ کم ہو گیا ہو پھل، ہر سال الحمدللہ خوب اضافہ اللہ تعالیٰ اس میں دے رہے تھے۔ وفجرنا خلالہما نہرا، اور ان باغوں کے درمیان میں نہریں بھی چل رہی تھی۔ اب اندازہ کیجئے کہ کیا کمی تھی ان باغات کے اندر، انگور کے باغات، باڑ کھجور کے درختوں کی لگی ہوئی، دونوں باغوں کے درمیان میں جو خالی جگہ تھی ان میں کھیتیاں لگا دی، درمیان میں نہریں چل رہی ہیں، اور پھل ہے کہ ہر سال ایک سے ایک بڑھ کر پھل آ رہا ہے۔ وفجرنا خلالہما نہرا وکان لہ ثمر، ایک مرتبہ اس کو خوب جب پھل ملا تو اس نے، یعنی جو مالک تھا باغات کا، اور عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کو دنیا میں یا تو دولت زیادہ دے دیتے ہیں، کسی کو عہدہ بڑا دے دیتے ہیں، کسی کو عزت بہت دے دیتے ہیں، تو بہت کم لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو ان بڑے عہدوں کی اور بڑی چیزوں کی سہار ہوتی ہے، کم لوگوں کو سہار ہوتی ہے اس کی۔
ورنہ اکثر لوگ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں. کوئی کفر پر اتر آتا ہے، کوئی تکبر پہ اتر آتا ہے، کوئی دوسروں کو حقیر سمجھنے لگتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے. اس کا بھی یہی حال ہوا. جب دولت اتنی ملی، اتنے شاندار باغات ملے، حدیث قرآن پاک میں آتا ہے، آگے جا کر آ رہا ہے کہ اس کو اللہ نے مال تو اتنا دیا تھا، اولاد بھی بڑی دی تھی، اس کو اولاد بھی بہت تھی. تو آدمی کو پاس اولاد بھی زیادہ ہو ماشاءاللہ اور دولت بھی زیادہ ہو تو وہ آدمی بڑا ناز و نعمت میں ہے، حقیقت ہے. تو اس نے کہا فقال لصاحبہ وہو یحاورہ، اس نے کہا اپنے ساتھی سے جو کہ مسلمان تھا اور جو غریب تھا، اس کے پاس یہ باغات نہیں تھے، کہ انا اکثر منک مالا واعز نفرا، کہ میرے پاس تمہارے مقابلے میں مال بھی بہت زیادہ ہے، واعز نفرا، اور میرے پاس تعداد بھی زیادہ ہے، یعنی بچے بھی زیادہ ہیں، اولاد بھی زیادہ ہے. اب یہ دل میں اس کے خیال آنا شروع ہوا کہ دیکھو میرا ساتھی ہے، اس سے تو میں آگے بڑھا ہوا ہوں، اس کے مقابلے میں مال بھی میرے پاس بہت زیادہ ہے، اس کے مقابلے میں میری اولاد بھی زیادہ ہے. اسی تکبر میں وہ تھا کہ دخل جنتہ، وہ ایک مرتبہ اپنے باغ میں داخل ہوا، وہو ظالم لنفسہ، اور فرمایا اللہ رب العزت نے کہ وہ اپنے آپ کے ساتھ بہت برا کر رہا تھا. برا کرنے کا مطلب کیا ہے کہ یعنی اب جو وہ کام کرنے لگا تھا یہ کام اس کا برا تھا. وہو ظالم لنفسہ، اپنے نفس پر ظلم کرنے والا تھا، اپنے نفس کے ساتھ برا کرنے والا تھا. قال ما اظن ان تبید هذه ابدا، اس نے اپنی دولت کو دیکھا، اپنے مال کو دیکھا، اور اس نے کہا کہ میں نہیں سمجھتا کہ میرا یہ مال کبھی میرے سے جائے گا. قالا، اس نے کہا ما اظن، میں نہیں گمان کرتا کہ ان تبید هذه ابدا، کہ یہ مال کبھی اس کا کیا ہوگا، خسارے میں ہوگا، کبھی ضائع ہو جائے گا. وما اظن الساعة قائمة، اور اس نے یہ کہا، یہ گمان کیا کہ میں نہیں سمجھتا کہ قیامت کبھی قائم بھی ہوگی، میں نہیں سمجھتا قیامت بھی کبھی آئے گی. وَلَئِن رُدِدتُّ، اور اس نے کہا کہ اگر کبھی میری موت آ گئی، کبھی قیامت آ بھی گئی اور میں لوٹ بھی گیا، مر بھی گیا، تب بھی اپنے اللہ کے پاس جب میں جاؤں گا تو جس اللہ نے مجھ کو اس دنیا میں اتنا ہی شاندار باغ لگا کر دیا ہے، اس کا مطلب ہے میں اللہ کا بڑا مقرب بندہ ہوں، اللہ مجھ سے راضی ہے، تبھی اس نے مجھ کو دنیا میں اتنا مال و دولت دیا، تو آخرت میں بھی مجھ کو اس سے بڑا باغ مل جائے گا. وَلَئِن رُدِدتُّ، اور جب میں لوٹ کر جاؤں گا اپنے رب کے پاس، لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا، تو میں ضرور پاؤں گا اللہ کے ہاں اس سے بہتر باغ کو، جو اس کے بدلے میں مجھ کو اللہ تعالیٰ وہاں عطا فرمائیں گے. تو اس نے کہا، کافر تھا، مسلمان نہیں تھا، قیامت کا منکر ہو گیا، اللہ نے اس کو دولت عطا فرمائی، تو یہ سمجھ بیٹھا کہ میں اللہ کا مقرب بندہ ہوں اس لیے کہ اللہ نے مجھ کو دنیا میں بہت مال و دولت دیا، یہ سمجھ بیٹھا وہ. اور یہی گمان آج ہمارے ہاں بہت سارے لوگوں کا بھی ہوتا ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی اگر اللہ میرے سے ناراض ہوتا تو مجھے دنیا میں کیوں اتنا نوازتا، یہاں تو مجھے اللہ نے جو نوازا ہے دنیا میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ میرے سے راضی ہے، میرے ہر فعل کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں، میری ہر حرکت پر اللہ تعالیٰ خوش ہیں، تبھی مجھ کو دنیا میں اتنی دولت مل رہی ہے. حالانکہ یہ گمان صحیح نہیں ہے. اللہ تعالیٰ دنیا میں انسان کو نوازتے ہیں، اللہ تعالیٰ دنیا میں انسان کو مال و دولت دیتے ہیں، کبھی خوش ہو کر دیتے ہیں اور کبھی اللہ کی طرف سے یہ آزمائش ہوتی ہے. اور کافروں کو تو اللہ تعالیٰ دنیا کی دولت زیادہ ہی دیتے ہیں. کافروں کا آپ دیکھو، فرعون کے پاس کتنی دولت تھی، قارون کے پاس کتنی دولت تھی، زبردست دولت مند لوگ تھے، لیکن یہ مطلب تو نہیں ہے کہ اللہ ان سے راضی تھا، وہ تو اللہ کے زبردست نافرمان تھے، سرکش تھے. اللہ کے نافرمانیوں میں مبتلا ہوئے تو اللہ رب العزت نے ان کو دنیا میں بھی زبردست عذاب دیا.
قال له صاحبه وهو يحاوره، کہا اس کے ساتھی نے اس کو کہ وهو يحاوره، اور وہ اس سے بات کر رہا تھا کہ اکفرت بالذی خلقک من تراب، کیا تم اس اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا؟ اب یہ دونوں ساتھیوں کی بات ہو رہی، وہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس اتنی دولت، اتنے بڑے بڑے باغات، اتنے حسین و جمیل چیزیں جو دنیا میں کسی کو نہیں ملتی، اللہ رب العزت نے مجھ کو عطا فرمائی ہیں، تو طرح طرح کی بدگمانیوں میں مبتلا۔ اس کے مسلمان ساتھی نے کہا کہ بھائی تم اللہ سے کفر اختیار کر رہے ہو جس اللہ نے تم کو پیدا کیا مٹی سے، ثم من نطفۃ، پھر تم کو بنایا اللہ تعالیٰ نے ایک قطرے پانی سے، ثم سواک رجلا، پھر تم کو ایک انسان بنا دیا، تمہاری خمیر میں مٹی ہے، تم جو پیدا ہوئے ایک جو ہے گندے پانی کے قطرے سے پیدا ہوئے، پھر تم کو اللہ نے ایک انسان بنا دیا، لیکنہ اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا، اس نے کہا، اس کے مسلمان دوست نے کہا لیکن وہ اللہ میرا رب ہے، ولا اشرک بربی احدا، میں شرک نہیں کرتا اپنے رب کے ساتھ کبھی بھی، یعنی میں اپنے رب کے ساتھ کسی ایک کو بھی شریک قرار دینے کے لیے تیار نہیں۔ اب دیکھیے یہ دو حال بیان کیے کہ ایک طرف مسلمان ہے جس کے پاس مال و دولت کم ہے، دوسری طرف وہ کافر ہے اس کے پاس مال و دولت کی فراوانی ہے۔ جو مسلمان ہے اور غریب ہے وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی اپنی حقیقت کو پہچانو، تم کون ہو، تم اپنی حقیقت پر تو غور کرو، تمہاری حیثیت کیا ہے، تمہیں اللہ نے تھوڑی سی دولت کیا دے دی کہ تم آپے سے باہر ہو گئے، تم یہ کہتے ہو کہ قیامت نہیں قائم ہوگی اور میں اللہ کا بڑا مقرب بندہ ہوں، یہ ہوں وہ ہوں، اور تم دنیا جہاں کی نافرمانیوں میں لگے ہوئے ہو۔ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور کیوں نہیں اللہ تعالیٰ نے اس کافر کو خطاب کر کے کہا، اس کے کافر دوست کو جس کو بہت مال و دولت دیا تھا، کہا کہ کیوں تم جب اپنے باغ میں داخل نہیں ہوئے یہ کہا، یعنی تم نے اپنے باغ میں داخل ہوتے وقت یہ کیوں نہیں کہا کہ ما شاء اللہ ولا قوت الا باللہ، یہ لفظ کیوں نہیں بولے؟ ان ترنی انا اقل منک مالا وولدا، بات سمجھ میں رہی ہے؟ یہ بات کون کہہ رہا ہے؟ غیر مسلم جو مسلمان دوست ہے وہ اپنے کافر دوست کو یہ کہہ رہا ہے کہ جب تم اپنے باغ میں داخل ہوئے تھے تم نے اپنے باغ کو دیکھ کر یہ کیوں نہیں کہا کہ ما شاء اللہ ولا قوت الا باللہ؟ ان ترنی انا اقل منک مالا وولدا، تم یہی سمجھتے ہو کہ میں تم سے مال میں اور اولاد میں کم ہوں، میں تم سے مال اور اولاد میں کیا ہوں؟ کم ہوں، تم تو یہی گمان کرتے ہو۔ ان طرح نہیں، اگرچہ تم دیکھتے ہو کہ بے شک میں جو ہوں کم ہوں مال میں بھی اور اولاد میں بھی، یعنی میری اولاد بھی کم ہے میرا مال بھی کم ہے، لیکن اس نے کہا کہ یہ دنیا کی اونچ نیچ کوئی اونچ نیچ نہیں ہوتی، یہ آج اونچ نیچ ہے کل اچانک یہ ساری اونچ نیچ بدل جاتی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ اچانک دنیا میں، یہ تو دنیا تو انقلابات کا نام ہے، آج کوئی اچھا ہے کل کوئی برا ہے، کل جو برا تھا آج وہ اچھا ہے، کل جو مالدار تھا آج وہ غریب ہے اور آج جو غریب ہے وہ کل مالدار ہے، یہ تو دنیا میں چلتا ہے۔ اس نے کہا کہ اس کی کوئی پریشانی کی بات نہیں، فعسى ربی، شاید کہ اللہ تعالی میرا رب، ان یؤتینی خیرا من جنتک، تمہارے باغ سے اچھا باغ مجھ کو دے دے، ویرسل علیہا حسبانا من السماء، اور بھیج دے تمہارے اس باغ کے اوپر۔ مسلمان نے کہا کافر کو کہ تمہیں اسی بات پر تکبر ہے کہ میرا شاندار باغ ہے میری اولاد زیادہ ہے، تو اس نے کہا کہ یہ کیا بات ہے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے تم سے اچھا باغ عطا فرما دے، اور بھیج دے ایک آگ کا گولا آسمان سے تمہارے باغ کے اوپر، اور تمہارا باغ جو ہے یہ جو آج اتنا سرسبز و شاداب نظر آ رہا ہے، یہ باغ جو ہے یہ بالکل ایک صاف میدان بن جائے۔ او یصبح ماؤہا غورا، یا ہو سکتا ہے کہ تمہارے ان باغات کے اندر جو نہریں بہ رہی ہیں یہ نہریں جو ہیں خشک ہو جائیں،
فلن تستطيع له طلبا، پھر تو تم کبھی بھی اس کو ڈھونڈ کر نہ لا سکو گے. ایک مرتبہ تمہاری یہ نہریں خشک ہو گئیں، کہیں ڈھونڈنے سے بھی تمہیں پانی نہیں ملے گا. یہ تو اللہ کی رحمتیں ہیں تمہارے اوپر بھی جو پانی چل رہا ہے تمہارے یہاں. وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ، اور یہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کو اس کی نافرمانیاں پسند نہیں آئی، اس کے باغات کو آفتوں نے گھیر لیا. وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، اور سمیٹ لیا گیا اس کا سارا پھل. فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ، اور وہ اپنا ہاتھ ملتا رہ گیا. عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا، جو کچھ اس نے اپنا مال و دولت اس باغ پر خرچ کیا تھا. وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا، اور اس کے جو درخت تھے وہ زمین کے اوپر نیچے پڑے ہوئے تھے جڑوں سے اکھڑ کر. جیسا کوئی آندھی آتی ہے اور درخت جو ہیں وہ بڑے بڑے درخت ہیں وہ جڑوں سے اکھڑ کر نیچے گر جاتے ہیں، اس طریقے سے اس کے درخت نیچے گرے ہوئے تھے. وَيَقُولُ، اور پھر کہنے لگا، یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، کہ اے کاش کہ میں اپنے رب کے ساتھ شرک نہ کرتا. وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ فرماتے کہ کافر کے لیے کوئی جماعت نہیں ہے جو اس کی مدد کرے سوائے اللہ کے. یعنی اتنا مالدار تھا، کہتا تھا میری اتنی اولادیں ہیں، کہتا تھا کہ میرے پاس اتنا مال و دولت ہے، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب اس کے باغات میں تباہی آئی، جب اس کا باغ تباہ ہوا تو کوئی اس کی مدد کے لیے نہیں آیا. وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ، فِئَةٌ کے معنی ہوتے جماعت کے، کوئی جماعت نہیں تھی کہ تنصرونہ، جو اس کی ینصرونہ، جو اس کی مدد کر دیتی اللہ کے علاوہ. وما کان منتصرا، اور وہ انسان وہ تھا جو اللہ کی نصرت سے محروم تھا. ہنالک الولایۃ للہ الحق، یہ سب اختیار اللہ کا ہے. ہوا خیر ثوابا، وہی اسی کا انعام بہتر ہے، اسی کا ثواب بہتر ہے. وخیر عقبا، اور اسی کا دیا ہوا بدلہ وہ بہتر ہے. یہ پورا رکوع ہے جس کا بھی میں نے ترجمہ آپ کے سامنے کیا. اس رکوع میں کئی باتیں بڑی قابل غور ہیں. پہلی بات تو یہ مثال اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی دو دوستوں کی، کہ ایک دوست کے پاس دنیا کم تھی، اولاد بھی کم تھی، مال بھی کم تھا. دوسرے دوست کے پاس اولاد بھی زیادہ تھی اور مال بھی بہت تھا. جب یہ مالدار دوست جو کہ غیر مسلم تھا تکبر میں مبتلا ہوا اور اس نے یوں کہا کہ میں نہیں سمجھتا کہ کبھی جنت قیامت آئے گی، میں نہیں سمجھتا کہ میرے یہ جو مال و دولت ہے، یہ باغات ہے، یہ نہریں ہیں، یہ سب کچھ ہے، کھیتیاں ہیں، یہ کبھی تباہی کا شکار بھی ہوں گی. تو دوسرے دوست نے اس کو سمجھایا کہ دیکھو تکبر مت کرو، اپنے باغات کو دیکھ کر بڑائی اختیار مت کرو. تم اگر اپنے باغ میں داخل ہوئے تھے تو تم اس کو دیکھ کر یوں کہتے کہ ماشاء اللہ ولا قوت الا باللہ. ماشاء اللہ کے معنی کیا ہیں؟ جو اللہ نے چاہا سو ہو گیا. ولا قوت الا باللہ، اور کوئی قوت اور طاقت نہیں سوائے اللہ رب ذوالجلال کے. مطلب یہ ہے کہ یہ جو تمہیں آج اپنی دولت، اپنے باغات، اپنی زمینیں نظر آ رہی ہیں، یہ کوئی تمہارا کمال نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دے دیا. طاقت بھی اسی کی، صلاحیت بھی اسی کی، دیا ہوا بھی اسی کا، تو تم کس چیز کے اوپر تکبر کر رہے ہو؟ یوں کیوں نہیں کہا تم نے؟ اور اس نے کہا کہ جہاں تک یہ بات ہے کہ تم یہ کہتے ہو، مسلمان دوست نے کہا کافر کو، کہ تم یہ کہتے ہو کہ تمہارے پاس اولاد زیادہ ہے، تمہارے پاس دولت زیادہ ہے، تو اس میں کیا بات ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ مجھے اس سے زیادہ بڑھیا مال مل جائے، شاندار مال مل جائے. اور فرماتے کہ یہ بات چیت ختم ہوئی. اس کے بعد اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ وہ دوست جو مالدار تھا، اس کے دوست کے باغات کے اوپر کچھ ایسی آفتیں نازل ہوئیں، آگ کے گولے آئے کہ اس کا باغ جل کر راکھ ہو گیا. اور وہ لمبے لمبے درخت کھجور کے اور وہ بیلیں انگور کی، وہ سب ٹوٹ کر زمین کے اوپر نیچے پڑی ہوئی تھی، اور بالکل اس کا باغ ایسا صاف ہو گیا جیسا کوئی چٹیل میدان صاف ہوتا ہے. اب افسوس کرنے لگا کہ کاش میرے ساتھ یہ معاملہ ہوتا کہ میں اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتا. بات یہ ہے کہ دیکھو یہاں پر بھی اس کے کافر دوست سے یہی غلطی ہوئی
کہ وہ یہ سمجھ بیٹھا کہ مجھ کو جو دنیا میں دولت ملی ہے اس کا مطلب یہ کہ میرا اللہ مجھ سے بہت خوش ہے باوجود میرے کفر کے. یاد تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سمجھنا بالکل غلط ہے کہ دنیا میں انسان کو اگر مال زیادہ مل گیا, دنیا میں انسان کو شہرت زیادہ مل گئی, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اللہ کے نزدیک بھی مقرب ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کا اللہ کے نزدیک بہت اونچا مقام اس کا ہو گیا اسی لیے دنیا میں اس کو دولت مل گئی. یاد رکھیے دنیا کی عزت, دنیا کی دولت, دنیا کا مال, دنیا کے عہدے, دنیا کے منصب, یہ اللہ تعالی کسی کو دے دیتے ہیں اپنے فضل سے, کسی کو نہیں دیتے. جس کو مل جائے ضروری نہیں ہے کہ وہ اللہ کا کوئی مقرب بندہ ہی ہو تو ہوگا, اس کو مل گیا. اور جس کو نہیں ملا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اللہ کا کوئی مقرب بندہ نہیں ہے اس لیے نہیں ملا. اللہ تعالی نے دنیا کی کوئی حیثیت اللہ کے نزدیک نہیں ہے. یاد رکھیے یہ تو ہم لوگوں نے چونکہ دنیا ہی دیکھی, دنیا کے علاوہ کا جہان نہ ہم نے کبھی دیکھا, نہ ہم اپنی زندگی میں دیکھ سکتے ہیں, نہ ہمیں اس کا پتا ہے, نہ علم ہے ہمارے پاس. اس لیے ہماری سوچ دنیا کے اندر ہی کے اندر کی سوچ ہے, اس سے باہر تو ہم سوچ نہیں سکتے. جب ہماری سوچ دنیا کے اندر کی سوچ ہے تو ہم دنیا کی ان چیزوں کو فضیلت کا, بڑائی کا معیار سمجھ لیتے ہیں, اس کا معیار سمجھتے ہیں. لیکن اللہ کے نزدیک یہ بڑائی کا معیار نہیں ہے. حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ کے نزدیک دنیا کی کوئی حیثیت ہوتی تو کافر کو ایک گھونٹ اللہ تعالی پانی پینے کا نہ عطا فرماتے, بلکہ ایک یوں فرمایا کہ اللہ کے نزدیک اگر ایک مچھر کے پر کے برابر بھی دنیا کی کوئی حیثیت ہوتی تو کافر کو اللہ تعالیٰ پینے کا ایک گھونٹ پانی کا نہ دیتے. اللہ کے نزدیک کوئی حیثیت ہی نہیں ہے دنیا کی. جب کوئی حیثیت نہیں ہے اور دنیا کی چیزیں بالکل بے حیثیت ہیں اللہ کے نزدیک, ان کی کوئی حیثیت نہیں, تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا کسی کافر کو مل جائے, کسی دوسرے کو مل جائے, اللہ کے نزدیک یہ کوئی معیار نہیں ہے کہ اپنے مقرب ہونے کا اور نہ ہونے کا. اگر دنیا کے اسباب اور دولتیں دنیا کے اللہ کے مقرب ہونے کی علامتیں ہوتی تو اللہ کے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام جن سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا وہ سب سے زیادہ مالدار ہوتے دنیا میں. لیکن آپ جانتے ہیں کہ کتنے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام تھے جو بہت زیادہ مالدار تھے؟ ایک بھی نہیں آپ سنو گے کہ ایسی دولت سوائے حضرت سلیمان علیہ السلام کے کہ دنیا کی طاقتیں اللہ نے ان کے ہاتھوں میں کر دی تھی. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سید الانبیاء ہیں, سید الانبیاء, ان کے پاس کوئی مال و دولت کی فراوانی تو نہیں تھی, دنیا کے اسباب کی کوئی فراوانی تو نہیں تھی. اب ان سے زیادہ کون مقرب ہوگا اللہ کا؟ لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کا مال ملنا نہ ملنا کوئی حیثیت نہیں رکھتا مقرب اللہ کے ہونے اور نہ ہونے کا, یہ کوئی معیار ہی نہیں ہے. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے, راستے میں ایک بکری کا بچہ مرا ہوا پڑا ہوا ملا, اور وہ بھی نامکمل, یعنی غالب ایسا ہوا تھا کہ وہ بکری کا جو بچہ پیدا ہوا تھا وہ وقت سے پہلے پیدا ہو گیا تھا. جب وقت سے پہلے پیدائش بچے کی ہوتی ہے تو وہ نامکمل ہوتا ہے, اس کا اعضاء مکمل نہیں ہوتے, تو مرا ہوا ہی پیدا ہوا تھا. تو راستے میں بکری کا نامکمل بچہ جس کو گچا لکھتے ہیں ترجمہ, وہ پڑا ہوا, مردہ پڑا ہوا ملا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے اس بکری کے مردہ نامکمل بچے کو اٹھا کر کہا کہ کون ہے جو اس کو میرے سے 1 درہم میں خریدے گا؟ 1 درہم کا لفظ بولا یا یوں کہا کہ کون میرے سے اتنے میں خریدے گا؟ صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ, ایک تو بکری کا بچہ وہ بھی مرا ہوا اور وہ بھی نامکمل, وہ کیوں خریدے گا آپ سے کوئی؟ مرا ہوا مردہ نامکمل بچہ وہ کیوں خریدے گا؟ آپ تو اس کو کوئی مفت میں بھی دے دیں گے تو بھی کوئی نہیں لے گا.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بکری کے بچے کی جس طرح تمہارے دل میں کوئی حیثیت نہیں ہے، اس طرح اللہ کے نزدیک دنیا اس سے بھی کم تر درجے کی ہے، اس اللہ کے نزدیک دنیا کی ایسی حیثیت بھی نہیں۔ تو یہ اب دیکھیے بتلانے کی مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی اور اللہ تعالیٰ تو یہ فرما رہے ہیں کہ دنیا کی کوئی حقیقت نہیں، دنیا بے حقیقت ہے، لیکن ہم لوگ اپنے گرد و پیش میں نظر ڈالیں، ہم سب کا یہی حال ہے، ایک ہی کشتی کے سارے سوار ہیں، کہ ہمارے نزدیک دنیا کی ذرا سی دولت زیادہ آ جائے، دنیا کا ذرا سا مال زیادہ آ جائے، دنیا کا تھوڑا سا عہدہ زیادہ آ جائے تو دوسرے لوگ اس کو حسرت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، اور جس کو ملا ہے وہ تکبر سے پتہ نہیں اس کی کیا حالت ہو جاتی ہے۔ ہم لوگوں کے نزدیک دنیا کی بڑائی کا معیار رہ ہی دنیا گیا ہے، ہر چیز میں دنیا ہے، مال و دولت ہے تو وہ بڑا ہے، وہ قابل عظمت ہے، وہ مقرب بھی سمجھا جاتا ہے، اور وہ نہیں ہے تو سمجھا جاتا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں، معاملہ بالکل ایسا نہیں۔ معاملہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تم میں باعزت انسان وہ ہے جو متقی ہو۔ باعزت وہ انسان وہ ہے جو کہ کیا ہو، متقی ہے، وہ تم میں باعزت انسان ہے۔ دنیا کی چھوٹائی، دنیا کی بڑائی، دنیا کی بلندی، دنیا کی پستی، اس کا کوئی معیار نہیں، اصل معیار اللہ کے نزدیک تقوی کا ہے۔ بعض اوقات متقی انسان کو کچھ بھی دنیا نہیں دیتے اللہ تعالیٰ، سب کچھ آخرت میں ملتا ہے۔ حضرات صحابہ کرام کا تو معاملہ یہ تھا کہ ایک صحابی تھے، ان کے سامنے جب 2 وقت کا اچھا کھانا آ جاتا تھا، 2 وقت کا اچھا کھانا آ جاتا تھا دسترخوان پر، تو وہ سوچ میں پڑ جاتے تھے کہ یا اللہ میری نیکیوں کا حساب آپ مجھے دنیا میں تو نہیں دے رہے، میری نیکیوں کا بدلہ آپ مجھ کو دنیا میں تو نہیں دے رہے کہ میں نے آج 2 وقت کی اچھی روٹی کھا لی۔ ان کی نظر ہمیشہ آخرت پر رہتی تھی، حضرات صحابہ کرام ہمیشہ آخرت کو دیکھتے رہتے تھے کہ آخرت ہماری تو نہیں کم ہو رہی۔ اصل ٹارگٹ جو اصل نظر تھی ان لوگوں کی وہ کہاں ہوتی تھی؟ آخرت کے اوپر، آخرت سیدھی رہے ہماری۔ جبکہ ہم جس ماحول میں آج اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، جی رہے ہیں، ہمارے سارا ٹارگٹ، ہماری ساری نگاہیں وہ کس کے اوپر لگ گئی ہیں؟ وہ دنیا پر۔ ہم لوگ بس ہر وقت دنیا کے مال و دولت کی کمی بیشی کو دیکھتے رہتے ہیں، کس کے پاس کم ہو گیا، کس کے پاس زیادہ ہو گیا، کیوں کم ہو گیا، کیوں زیادہ ہو گیا، کیسے زیادہ ہو جائے اور کیسے کم ہو جائے۔ ہر وقت یہی سوچ، یہی فکر، یہی خواب و خیال، یہی محنت، اسی محنت کی سوچ آج ہمارے دماغوں کے اوپر مسلط ہو گئی۔ قرآن پاک نے اس رکوع میں یہی بیان فرمایا کہ یہ جو اونچائی بڑائی ہے دولت کی، مال کی، یہ اونچائی بڑائی یہ کوئی معیار زندگی نہیں ہے، یہ کوئی معیار تقوی نہیں ہے، یہ کوئی معیار قرب نہیں ہے، یہ آنے جانے والی چیزیں ہیں، آج آئیں گی کل نہیں ہوں گی۔ اصل معیار اللہ رب العزت کی رضا ہے، جو انسان کو اللہ تعالی آخرت میں عطا فرما دے۔ جس کا بیڑا آخرت میں پار ہو گیا اولئک هم المفلحون، اصل کامیاب وہ لوگ ہیں۔ جو آخرت میں بازی ہار گیا، خدا نہ خواستہ دوزخ میں چلا گیا، وہ ہے اصل ناکام۔ دنیا میں کمی، دنیا میں بیشی، دنیا میں یہ، دنیا میں وہ، یہ ہوتا رہتا ہے دنیا میں، یاد رکھیے۔ لیکن اس کی بنیاد کے اوپر کامیابی اور ناکامیوں کے فیصلے نہیں ہوتے، کامیابی اور ناکامیوں کے فیصلے اس کی بنیاد کے اوپر نہیں ہے۔ ہاں، دنیا میں اللہ تعالیٰ دولت عطا فرماتے ہیں، دنیا میں اللہ تعالیٰ مال عطا فرماتے ہیں، دنیا میں اللہ تعالیٰ عہدے عطا فرماتے ہیں، دنیا میں اللہ تعالیٰ عزت عطا فرماتے ہیں۔ یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ بات نہیں ہے کہ اللہ کی نعمت نہیں ہے، نعمت ہے۔ اس نعمت کا طریقہ بھی بیان فرما دیا اسی رکوع کے اندر کہ تمہیں اللہ نے اگر مال دیا، اللہ کی نعمت، تمہیں اللہ نے اگر دولت دی، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، عہدہ ہے،
لیکن اس نعمت کا مطلب یہ ہے کہ اس کی وجہ سے تم تکبر کا شکار مت ہو. دیکھو نعمت الدنیا وہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے، دنیا کی چیزیں وہ اللہ کی رحمت ہوتی ہیں جن دنیا کی چیزوں کو دیکھ کر انسان اللہ کا شکر ادا کرے، ان نعمتوں کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرے. وہ دنیا کی چیزیں تو اللہ کی رحمت بھی ہیں، اللہ کی نعمت بھی. اور دنیا کی وہ اساز و سامان، دنیا کے وہ عہدے، دنیا کے وہ منصب، دنیا کی وہ دولت جو اللہ کی نافرمانیوں میں انسان کو مبتلا کر دے، تکبر میں انسان کو مبتلا کر دے، غرور میں انسان کو مبتلا کر دے، وہ چیزیں اللہ کی نافرمانیوں میں استعمال ہونے لگ جائیں، سمجھ لو کہ وہ انسان کسی آزمائش کا شکار ہو گیا. اسی کو فرمایا کہ اس کے دوست نے اس کو یوں کہا کہ بھائی جب تم اپنے باغ میں داخل ہوئے تو تم نے باغ کو دیکھ کر یوں کہا کہ میں نہیں سمجھتا کہ قیامت آئے گی یا نہیں آئے گی، میں نہیں سمجھتا کہ میرا یہ مال و دولت کا کبھی نقصان ہوگا نہیں ہوگا. تم نے یہ ایسے متکبرانہ جملے کیوں بولے؟ تمہیں تو یوں چاہیے تھا کہ یوں کہتے. کیا کہتے؟ کہ ماشاء اللہ ولا قوت الا باللہ. تمہیں یوں کہنا چاہیے تھا. اگر تم یوں کہہ دیتے کہ ماشاء اللہ ولا قوت الا باللہ تو یقیناً یہ اللہ کی نعمتوں کا شکر تھا. یقیناً یہ کس کا شکر تھا؟ اللہ کی نعمتوں کا کیا تھا؟ یہ شکر تھا. لیکن تم نے یہ نہیں کہا، تم نے تکبر کیا. اس لیے دیکھیے دنیا میں آدمی کو جب کبھی دنیا کی دولت ملتی ہے، عہدہ منصب ملتا ہے، ایک انسان اگر اللہ کا اس کے اوپر شکر کرتا ہے اور ہمیشہ زبان سے کہتا ہے کہ جی اللہ نے اپنے فضل سے مجھ کو دیا، میرا کوئی کمال نہیں، تو انسان کی وہ دولت، انسان کی وہ نعمت جو اللہ نے انسان کو دنیا میں دی، اللہ تعالیٰ اس نعمت سے خوش ہوتے ہیں کہ اس نے میرا شکر ادا کیا. قرآن پاک نے اسی کو فرمایا کہ وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر کرو گے تو میں تم کو اور زیادہ کر کے دوں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم نے میری نافرمانی کی تو پھر یاد رکھو میرا عذاب بھی بہت سخت ہے، میری پکڑ بھی بہت سخت ہے. تو اسی کو فرمایا کہ جو ہے تو یوں کیوں نہیں کہا ماشاء اللہ ولا قوت الا باللہ. حدیث شریف میں فرماتے ہیں، ایک روایت میں آتا ہے کہ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت انس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے. دیکھو ہوتا یہ ہے، روایت سے پہلے ایک بات سمجھ لیں، یہ مطلب نہیں ہے اس بات کا کہ دنیا کی جو نعمتیں ہیں بھئی یہ موبائلوں کی گھنٹیاں بند رکھا کریں دوران درس، یہ قرآن کریم کا درس ہو رہا ہے، میوزکوں کی آوازیں آ رہی ہیں، یہ اچھی بات نہیں ہوتی. اگر موبائل کی گھنٹیاں لگانی ہیں تو کم از کم موسیقی کی تو نہ لگائیں. اس بات کا اہتمام کریں کہ کم از کم مسجدوں کے اندر ہر وقت موسیقی کی آوازیں آتی ہیں، ادھر قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے، سنا جا رہا ہے، نمازیں ہو رہی ہیں، موسیقیاں چل رہی ہیں چاروں طرف. تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ کم از کم موسیقی ویسے ہی اپنی گھنٹیوں میں بیلوں کے اندر نہ لگائیں اور عام سادہ گھنٹیاں لگائیں. اور کبھی اگر کسی وجہ سے دوران نماز موبائل کی گھنٹی بول پڑے، فوراً ایک ہاتھ سے اس کو بند کر دینا چاہیے تاکہ دوسروں کو اس سے تکلیف نہ ہو. ایک ہاتھ لگا کر اس موبائل کی گھنٹی کو بند کر دینا چاہیے. نماز بھی خراب ہوتی ہے اور لوگوں کا ذہن بھی الجھتا ہے، اور اکثر لوگوں کی موسیقی لگی ہوتی ہے وہ ویسی ناجائز ہوتی ہے. میں بات عرض یہ کر رہا تھا کہ دیکھو بعض اللہ تعالیٰ دولت بھی عطا فرماتے ہیں، اولاد بھی دیتے ہیں، مال بھی دیتے ہیں، عہدہ منصب بھی ملتا ہے. انسان کے دل میں بعض اوقات خیال بھی آتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ انسان کو خیال نہیں آتا کہ دیکھو بھی فلانے کے پاس ہے میرے پاس، فلانے کے پاس نہیں ہے میرے پاس ہے. جیسے اس دوست کو خیال آیا، یہ دو واقعہ قرآن پاک نے ذکر کیا. یہاں تو اس نے تکبر کیا اس کے دوست نے، اور اس نے تو اللہ کی نافرمانی پہ کمر باندھ لی. لیکن دنیا میں ایک عام مسلمان آدمی کی بات عرض کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ انسان کو دولت بھی دیتے ہیں، اچھی سواریاں دیتے ہیں، اچھا گھر دیتے ہیں، اولاد دیتے ہیں، منصب مل جاتا ہے، عہدہ مل جاتا ہے، عزت مل جاتی ہے. کبھی انسان کے دل میں خیال بھی آتا کہ دیکھو بھئی میرا گھر جو ہے فلانے کے گھر سے اچھا ہے، دل میں خیال بھی آتا ہے میرا جناب فلانی چیز فلانی سے اچھی ہے.
خود اپنی چیز اچھی لگتی ہے، یہ انسان کی فطرت ہے، انسان اس سے منہ نہیں موڑ سکتا. اس کا طریقہ بھی اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرما دی، اور اس کا طریقہ یہ بیان فرمایا، کہا کہ جب کبھی کوئی چیز اپنی اچھی لگ جائے، اپنے عہدے کا خیال آ جائے، اپنے مال کا خیال آ جائے، کوئی چیز اپنی اچھی لگ رہی ہے، کوئی بہتر لگ رہی ہے، اپنی کسی بڑائی کا خیال آ جائے، یوں کہہ دیا کرو ماشاء اللہ ولا قوت الا باللہ. کیا کہہ دیا کرو؟ ماشاء اللہ ولا قوت الا باللہ. کیا مطلب ہے؟ جو اللہ نے چاہا وہ ہو گیا، میرا کوئی کمال نہیں ہے. میرا کیا کمال ہے کہ مجھے دولت مل گئی، مجھے عہدہ مل گیا، میرا کیا کمال؟ اللہ نے چاہا، اللہ نے دولت دے دی، سب کچھ دے دیا. ولا قوت الا باللہ. قوت صرف کس کی ہے؟ رب ذوالجلال کی. میری کوئی قوت نہیں، میری کوئی طاقت نہیں کہ میں یہ دنیا کی چیزیں جمع کر سکتا. اب یہ بات سمجھ لی. اب دیکھیے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کوئی چیز دیکھے اور وہ اس کو پسند آئے، تو اگر اس نے یہ کلمہ کہہ لیا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، تو اس کو کوئی چیز نقصان نہ پہنچائے گی. اس کو کوئی چیز، وہ جو نعمت ہے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی، یعنی وہ پسندیدہ محبوب چیز محفوظ رہے گی. اور بعض روایات میں ہے کہ جس نے کسی محبوب و پسندیدہ چیز کو دیکھ کر یہ کلمہ پڑھ لیا تو اس کو نظر بد نہیں لگے گی، اس کو نظر بد نہیں لگے گی. اب دیکھو اصل خرابی کیا ہوتی ہے؟ عہدوں کی، پیسوں کی. یہی نہ کہ انسان تکبر میں آ جاتا ہے، اور اللہ رب العزت کو تکبر اتنا ناپسندیدہ ہے، ایسا ناپسندیدہ ہے کہ فرمایا کہ الکبریاء ردائی. اللہ رب العزت فرماتے ہیں الکبریاء ردائی، کہ بڑائی میری چادر ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ کی چیزوں میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بڑائی میری چادر ہے. کوئی تکبر کرے گا اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے مقابلے میں آنا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں فرماتے. اللہ کے نزدیک یہ چیز پسندیدہ نہیں. یہ بات دوبارہ میں روایت پڑھتا ہوں، یہ اس کو یاد رکھیں ان الفاظ کو، کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت سے مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کوئی چیز دیکھے اور وہ اس کو پسند آئے، تو اگر اس نے یہ کلمہ کہہ لیا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، تو اس کو کوئی چیز نقصان نہ پہنچائے گی، یعنی وہ پسندیدہ اور محفوظ چیز محفوظ رہے گی. اور بعض روایات میں ہے کہ جس نے کسی محبوب و پسندیدہ چیز کو دیکھ کر یہ کلمہ پڑھ لیا تو اس کو نظر بد نہیں لگے گی. اب دیکھو کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات کہ اچھی بھی چیزیں دنیا کی چیزیں ہوتی تو ہیں، ملتی تو ہیں، لیکن تکبر کا شکار ہو، اللہ کی نافرمانیوں کا شکار ہو، وہ چیزیں اللہ کی نافرمانیوں میں استعمال ہوں تو وہ چیز عذاب ہے، مصیبت ہے. اور یہ کلمہ پڑھ لو، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی عاجزی کا اقرار کر رہا ہے کہ یا اللہ یہ تو آپ نے چاہا ہو گیا، میرا کیا مجال، میری کیا حیثیت کہ یہ چیز مجھ کو مل گئی. اس کی عادت ڈالنی چاہیے. اور دیکھو یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ حقیقت یہ ہے، جیسا میں نے شروع میں بات عرض کی تھی، کہ دنیا کی یہ جو نعمتیں ہیں، اگر انسان بہت کم لوگوں کو بہت کم انسانوں کو اس کی برداشت ہوتی ہے، بہت کم انسانوں کو اس کی سہار ہوتی ہے. اکثر لوگ اس سے بالکل نافرمانیوں کا شکار ہو جاتے ہیں. تو آزمائش بن جاتی ہے، آزمائش بن جاتی ہے مال و دولت کی چیزیں. قرآن پاک نے جن دو دوستوں کا ذکر کیا، ان کے لیے یہی چیز کیا بن گئی؟ آزمائش بن گئی. وہ قیامت کا انکار کر بیٹھا، اللہ کی نافرمانیوں کا انکار کر بیٹھا. اور پھر دوسری بات جو آگے ارشاد فرمائی، اسی رکوع میں آگے جا کر یہ بات آئی کہ اس کہنے والے نے یہ کہا، اس کے جو دوست غریب تھا، اور یوں کہا کہ دیکھو تمہارے پاس دولت ضرور زیادہ ہے، لیکن یاد رکھنا اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی اس سے بہت کچھ زیادہ دے سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی انسان کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ آج اگر میرے سے کمتر ہے تو کل بھی کمتر رہے گا. یہ مطلب ہے اس کا کہ آج اگر وہ اللہ نے اس کو تم سے نیچے رکھا ہوا ہے، تمہیں اس کو آج اللہ نے تم سے کمتر رکھا ہوا ہے، تو اب قبر تک وہ کمتر ہی رہے گا. نہیں، آج وہ اچھا ہے، آج وہ کم ہے، کل ہو سکتا ہے تم سے اچھا ہو جائے.
اور پھر قرآن کریم نے اس واقعے کا اختتام میں یوں فرمایا کہ دیکھو اس کے دوست کا باغ جل گیا، اور جس پر اس کو تکبر تھا، جس پر اس کو ناز تھا، وہ تو سب ختم ہو گیا۔ کس چیز پر ناز، کس چیز پر فخر، کس چیز کے اوپر تکبر، سب ختم۔ تو یہ دنیا میں ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے کہ جس کو آج ہم نے اس نگاہ سے دیکھا کہ یہ میرے سے کمتر، یہ میرے سے چھوٹا، یہ میرے سے ہلکا، یاد رکھو ہو سکتا ہے کہ کل معاملہ الٹا ہو جائے۔ اس لیے یہ دنیا کی چیزوں میں کبھی اپنے اندر اس تکبر کو اور خیال کو نہیں آنے دینا چاہیے کہ دوسرا میرے سے کمتر ہے، میں اس سے برتر ہوں، آج میں بہت اوپر ہوں، آج میرے ساتھ یہ ہو گیا، تو وہ کسی کو انسان ہی نہیں سمجھ رہا۔ یہ خیال جس دن دل میں آتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ بھی اپنے کرشمے دکھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی اپنے قدرت کاملہ کے مظاہر دکھاتے ہیں انسان کو۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ دیکھو ہم زیادہ دور نہ جائیں، اپنے گرد و پیش میں ہمارے ہاں حال فی الحال میں اتنے بڑے بڑے حادثات رونما ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر شخص کو اس سے محفوظ فرمائے، اس طرح کے حادثات اور سانحات سے، اور جو لوگ مبتلا ہوئے اللہ تعالیٰ ان کے نقصانات کی تلافی فرمائے۔ کشمیر کا زلزلہ آیا، کتنی بڑی تباہی آئی ہے نا جی، کتنی بڑی تباہی تھی، ایسی تباہی کہ بہت کم ایسے زلزلے اور ایسی تباہیاں کسی قوموں پر آتی ہیں۔ پھر سوات کے اندر کتنے بڑے حادثات پیش آئے، اتنی بڑی ہجرت ہوئی ہے سوات کے اندر، کہتے ہیں کہ دنیا کی یا تو پہلی یا دوسری بڑی ہجرت تھی یہ، کہ 30 لاکھ آدمی ایک دم ہی ہجرت کر گیا، اور اتنی بڑی تباہی سوات کے اندر آئی۔ کسی کا گھر تباہ ہو گیا، کسی کے بہن بھائی تباہ ختم ہو گئے، کسی کا کوئی تباہ ہو گیا۔ ہمارے دارالعلوم کی طرف سے بھی کیمپ لگا ہوا تھا ان علاقوں میں، اور بہت جس حد تک الحمدللہ کیمپ لگا سکے ہمارے سارے دوست احباب نے اور نمازیوں نے، ملنے جلنے والوں نے بڑی اس میں معاونت کی۔ الحمدللہ اب تک ان لوگوں کو پیسے جا رہے ہیں، اگرچہ کیمپ تو ختم ہو گئے، لیکن جن کے گھر ٹوٹ گئے، جن کے گھر برباد ہو گئے، الحمدللہ جو پیسے آتے ہیں ان کو جا رہے ہیں۔ تو جب یہ ہمارے ہاں کیمپ لگے ہوئے تھے دارالعلوم کی طرف سے، تقریباً 4-5 کے قریب بڑے بڑے کیمپ تھے، ایک ایک کیمپ میں کئی 100 آدمی، پھر بعد میں کئی 1000 آدمی بھی آئے ان کیمپوں کے اندر۔ تو میں بھی گیا ان کیمپوں میں، رمضان سے پہلے کی بات ہے، نگرانی کرنی تھی، یہ دیکھنا تھا کہ سامان صحیح پہنچ رہا ہے نہیں پہنچ رہا، کس طرح ہم مدد کر سکتے ہیں۔ تو ہر انسان کی کہانی تھی اور ایسی داستان تھی کہ آپ یقین مانیں کہ جب سنتے تھے تو نیند نہیں آتی تھی رات کو کہ اللہ کیسے ہو گیا یہ سب کچھ۔ ان میں سے ایک عورت کا مجھے پرچہ ملا عورتوں کی طرف سے، 4 عورتیں تھیں، انہوں نے یہ لکھا تھا کہ ان چاروں کے اپنے شوہروں کے بارے میں انہوں نے لکھا کہ ہم 4 بھائیوں کی ہم بیویاں ہیں، اور یہ اولادیں ان 4 بھائیوں کی ہیں، اور یہ چاروں بھائی سعودی عرب میں ملازمت کرتے تھے۔ سوات کے پتہ نہیں کون سے علاقے کا انہوں نے نام لکھا کہ ہم اس علاقے میں رہتے تھے، اور سعودی عرب میں سارے بھائی ملازمت کرتے تھے، تو ماشاءاللہ آمدنیاں ان کی اچھی تھی اور ہر طرح سے خوشحالی تھی ماشاءاللہ، گھر بھی اپنا ذاتی تھا۔ سوات ویسے ہی خوبصورت علاقہ، سرسبز و شاداب علاقہ ہے ماشاءاللہ، لوگ بڑے اچھے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہر طرح کی ہمیں خوشیاں تھیں۔ جب یہ سوات کے حالات خراب ہوئے تو یہ چاروں بھائی پریشان ہو کر اپنے اپنے گھر والوں کے پاس آئے کہ ان کو یہاں سے کہیں منتقل کر کے لے کر جائیں اپنی بیوی بچوں کو۔ تو وہ وہاں سے روانہ ہوئے اور گھر پہنچے، گھر پہنچ کر اپنا سارا سامان وامان پیک کیا، جو کچھ بھی پیک کر سکتے تھے لے کے جا سکتے تھے۔ اب یہ چاروں بھائی نکلے کہ بھئی کوئی اپنی اپنی گاڑیاں لے کر آئے سب، کیونکہ سواریاں نہیں مل رہی تھی کس میں ڈال کر لے جائیں۔ تو کہتے ہیں کہ چاروں گھر سے نکلے تو ایک گولہ آیا، کچھ گولے آئے، کہہ رہے ہیں کہ چاروں کے چاروں بھائی شہید ہو گئے، سب ختم۔ اب ان کی 4 بیویاں اور ان کے بچے۔ اب انہوں نے لکھا ہے کہ اب ہم بالکل بیوہ ہو گئی ہم خواتین، اور ہم یہاں سے پھر پشاور چلے گئے اپنے کچھ عزیزوں کے پاس۔ ان عزیزوں نے بھی رکھنا ہمیں گوارا نہ کیا، کیا وجہ پیش آئی ہوگی کہ پھر ہماری غیرت نے گوارا نہیں کیا ہمارا ہے نا، تو پھر ہم مردان آ گئے۔ ہم اس وقت مردان میں تھے جب ہمیں ان کا پرچہ ملا۔
ہم پھر مردان آ گئے. اب مردان میں ہم فلانے بالکل انجان کوئی آدمی تھا، اس نے ہمیں اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے اور ہم انتہائی قسمہ پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، آپ ہماری کوئی مدد کر سکتے ہیں تو کرتے. اب مجھے یہ بتائیے کہ دیکھیں کس طرح ایک رات کے اندر تبدیلی ان کے گھروں میں آ گئی. یہ تو ان 30 لاکھ خاندانوں میں سے پتہ نہیں کتنے لاکھ ہوں گے، میں تو عدد بھی صحیح نہیں بتا سکتا آپ کو. ان خاندانوں میں سے پتہ نہیں کتنے لاکھوں خاندانوں کی اس جیسی کہانیاں ہوں گی، اس جیسے حادثات ہوں گے. تو کیا ہے یہ اچانک جو تبدیلی ہے، اچانک حادثات ہیں، اچانک سانحات ہیں، اچانک تباہیاں ہیں، یہ چل رہی ہیں ہمارے اپنے ملک میں چل رہی ہیں. ہم دوسرے ملکوں کو نہ جا کر دیکھیں، اپنے ملک کو دیکھیں عبرت کی نظر سے. تو ہمیں اس پہ اللہ سے پناہ بھی مانگنی چاہیے کہ جن کو آج اگر ہمیں اللہ نے کچھ دیا ہے، اپنا فضل سے دیا ہے، کبھی دل کے خواب و خیال کے کسی گوشے میں یہ خیال نہیں آنا چاہیے کہ دوسرا مجھ سے کمتر ہے، میں دوسرے سے بہت اعلیٰ اور افضل ہوں. اور یہ خیال نہ آئے کہ میں چونکہ مال میرے پاس زیادہ گیا تو اللہ میرے سے راضی ہو گیا، اور جس کے پاس مال نہیں ہے تو اس سے اللہ ناراض ہو گیا. نہیں، یہ بات نہیں، ایسا نہیں ہوتا دنیا میں. اللہ کی تقسیم ہے، رزق کی تقسیم ہے، عزت کی تقسیم ہے، مال کی تقسیم ہے. کیوں ہے اب یہ تو اللہ کو پتا ہے کہ کیوں ہے، وہ تو وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ جانتا ہے. تو اس ساتھی نے اس کو یوں کہا کہ تم اس بات پر تکبر کر رہے ہو کہ تمہارے پاس مال و اولاد زیادہ ہے، تو ہو سکتا ہے کہ تمہاری یہ مال و اولاد ختم ہو جائے اور مجھ کو اللہ تعالیٰ تم سے اچھا باغ دے دے. اس میں کیا بات؟ تو قرآن پاک نے فرمایا کہ یہ ایسا ہوتا ہے. اس لیے کبھی تکبر میں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ جو کم ہے وہ کم ہے. پھر آخری بات جو بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ. قرآن پاک نے آخر میں فرمایا کہ جس مالدار آدمی کا وہ باغ تباہ ہوا، جس مالدار آدمی کا وہ باغ کیا ہوا؟ تباہ ہوا. قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کوئی جماعت اس کی مدد کرنے والی نہیں تھی. وہ تو سمجھ رہا تھا کہ میں چونکہ بہت مالدار آدمی ہوں، میرے اتنے بڑے بڑے باغات ہیں، میرے اتنے بڑے بڑے نوکر چاکر ہیں، وہ تو مجھے کوئی تکلیف ہی نہیں ہونے دیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے جب ہماری پکڑ آئی، ہم نے اس کا باغ جلایا اور وہ بالکل حیران و پریشان رہ گیا، خدا کے سوا اس کی کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا. اور اصل مدد ہوتی ہی خدا کی ہے. یہ دنیا کے پیسوں کے ذریعے سے جو مدد ہوتی ہے، یہ تو پیسے ہیں تو مدد ہے، پیسے نہیں ہے تو مدد نہیں. یہ تو پیسوں کے ساتھ چلتی ہے. آج باڈی گارڈ ہیں، آج آگے پیچھے موبائلیں گھوم رہی ہیں، آج آگے پیچھے جناب وہ سیکورٹی گارڈ پھر رہے ہیں. وہ تو آپ کی جیب میں پیسے ہیں کہ آپ ان کا خرچہ برداشت کرتے تو آگے پیچھے گھوم رہے ہیں آپ کے. کوئی عہدہ ہے تو آگے پیچھے گھوم رہے ہیں وہ باڈی گارڈ آپ کے. لیکن کل عہدہ نہ رہا، کل دولت نہ رہی تو نہ یہ گارڈ رکیں گے، نہ یہ باڈی گارڈ رکیں گے آپ کے. ہاں کوئی انسان اگر نیک ہے، کوئی انسان اگر اللہ والا ہے، کوئی انسان اگر اپنے رب کو پکارتا ہے، تو جو خدا کی مدد آتی ہے، رب ذوالجلال کی جو مدد ہوتی ہے، وہ مدد ایسی ہوتی ہے کہ اس کو کسی پیسے کی ضرورت نہیں. وہ اللہ رب العزت تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ بندہ مجھ کو پکارے، میں اس کی مدد کروں. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ دیکھو کافروں پر جب پکڑ آتی ہے پھر اللہ کی طرف سے ان کا کوئی معاون و مددگار بھی نہیں آتا. لیکن اللہ کے نیک بندے جب کسی مشکل کا شکار ہوتے ہیں تو پھر چاروں طرف سے اللہ تعالیٰ اپنے مدد اور نصرت کے لیے انسان بھیجتے ہیں اس کے پاس. اللہ کی مدد اس کے پاس ہر حال میں پہنچتی ہے. یہ خاصیت ہے کہ جو کافر ہوتے ہیں ان کی مدد ان کے پیسے کے بلبوتے پر ہے، اور اللہ کے نیک بندوں کی مدد وہ اللہ کی جانب سے ہے. جب تک اللہ کو پکاریں گے، جب تک اللہ کو بلائیں گے، اللہ تعالیٰ کی نصرت ان پر اترتی رہے گی. آپ دیکھو آزمائش اللہ کے نیک بندوں پر آتی، مصیبت کے شکار ہو جاتے ہیں، لیکن اچانک اللہ تعالیٰ بعض اوقات کسی کو ایسا غیب سے فرشتہ بنا کر بھیج دیتے ہیں کہ انسان حیران ہو جاتا ہے یہ کہاں سے آ گیا تھا. بعض اوقات انجان آدمی ہوتا ہے، اسی کے دل میں رحم ڈال دیتے ہیں، وہی رک جاتا ہے آپ کی مدد کرنے کے لیے. نہ آپ اس کو جانتے ہیں نہ وہ آپ کو جانتا ہے، پتہ چلا کہ اس نے ایسی مدد کر دی کہ آدمی حیران ہو گیا. یہ تو اللہ کی مدد ہے جو صرف اللہ کو پکارنے سے ملتی ہے، انسان کو صرف اللہ کے پکارنے سے ملتی ہے. اس لیے اللہ کو پکارنا، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، اللہ سے مانگنا، یہ کبھی رائے گا نہیں جاتا انسان کو، یہ کبھی رائے گا نہیں جاتا. یہ اللہ کی انسان کو نصرت آتی ہے. بعض اوقات دیکھو بہت موقع پر بہت سارے لوگوں نے محسوس کیا ہوگا کہ اچانک انسان جو ہے
ایسی کسی مشکل میں آیا اور ایسا انسان سنبھل گیا، ایسا لگتا ہے غیبی ہاتھوں نے اس کو پکڑ لیا ہے، جیسے غیبی ہاتھوں نے اس کو سمیٹ لیا ہے اور کسی مشکل سے اس کو نکال دیا۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ جو ہم دعائیں پڑھتے ہیں، یہ جو ہم ذکر کرتے ہیں، یہ جو ہم گھر سے نکلتے وقت دعائیں پڑھتے ہیں، آیت الکرسی کا ورد کرتے ہیں، یہ ان کی برکتیں ہوتی ہیں۔ یہ کوئی چیز اچانک نہیں ہوتی، یہ کوئی چیز اچانک نہیں ہوتی۔ یہ میرے شیخ حضرت ڈاکٹر عبداللہ صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم جس کو کہتے ہیں کہ اچانک یہ ہو گیا اور اچانک وہ ہو گیا، فرماتے تھے کوئی چیز اچانک نہیں ہوتی، سب چیز پہلے سے طے شدہ ہوتی، سب چیز اللہ کے، وہ ہمارا چونکہ علم نہیں ہے اس لیے ہم اس کو اچانک سے تعبیر کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز اچانک نہیں، اس کے ہر چیز پہلے سے طے شدہ، اور یہ نتیجے ہوتے ہیں اللہ کو پکارنے کے، اللہ کی طرف لو لگانے کے۔ یہ جو مسنون دعائیں ہوتی ہیں نا، گھر سے نکلے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیا آپ نے، بسم اللہ توکلت علی اللہ پڑھ لیا آپ نے، آیت الکرسی پڑھ لی، اپنے اوپر دم کر لیا نکلتے وقت، یہ انسان اللہ تعالی کی رحمت میں آ جاتا ہے۔ جب یہ آتا ہے نا کہ بسم اللہ توکلت، گھر سے نکلو تو یہ پڑھ لو، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، کہنے کو تو چھوٹا سا جملہ ہے، کہنے کو تو کیا ہے، چھوٹا سا جملہ ہے، لیکن جب تک انسان گھر واپس نہیں آتا اللہ کی نصرت میں رہتا ہے۔ جب آدمی آیت الکرسی کا ورد کر کے گھر سے نکلتا ہے، اب آپ دیکھیے آج کل جیسے حالات ہیں، ہر انسان جانتا ہے کیسی چاروں طرف تباہی بربادی ہے، جان نمال کوئی چیز محفوظ نہیں انسان کی، ہم کیا کر سکتے ہیں اپنی حفاظت کے لیے؟ کیا کر سکتے ہیں مجھے بتا دیں آپ؟ صدر مملکت سے زیادہ اور وزیر اعظم سے زیادہ تو ہم لوگ اپنی حفاظت کے انتظامات نہیں کر سکتے، یہی کر سکتے ہیں کہ آیت الکرسی کا دم کیا ہو، چلو بھائی اللہ کی حفاظت ہے، باقی اللہ خیر صلی اللہ، اور کیا کریں گے، بس اللہ ہی کی حفاظت ہے، حقیقت حفاظت اس کی ہے۔ لیکن انسان لو جب لگاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، اللہ تعالیٰ اس کو حفاظت بھی عطا فرماتے ہیں۔ اسی کو قرآن کریم نے یوں فرمایا کہ جو کافر تھا وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ، اور نہیں کوئی تھا اس کی مدد کرنے والا سوائے اللہ کے، بس سوائے اللہ تھا، اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت ہے، اسی کو ہر حال میں پکارنا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرة، اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم انا نسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس، اللهم انا نسألك من رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار، اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرزنا وارض عنا۔ یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی مغفرت فرما، یا اللہ ہم کو ہر طرح کی عافیت عطا فرما، ہر طرح کی راحت عطا فرما، ہر طرح کا چین عطا فرما، ہر طرح کا سکون عطا فرما، یا اللہ ہم سب کو ہر طرح کی عافیت عطا فرما، یا اللہ ہمارے گھروں میں اگر کسی کی کوئی پریشانی ہے، یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ کسی کے گھر میں کوئی بیماری ہے ان تمام بیماریوں کا خاتمہ فرما، یا ارحم الراحمین ہم میں سے جو مقروض ہے ان کے قرضوں کو ادا فرما، یا اللہ جو بے روزگار ہے اس کو حلال روزگار عطا فرما، یا اللہ جو برسر روزگار ہے اس کی حلال آمدنی میں اور اضافہ فرما، یا اللہ یا ارحم الراحمین پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ یا ارحم الراحمین
یا اللہ پاکستان سے اللہ غداروں کا خاتمہ فرما، یا اللہ پاکستان سے اللہ غداروں کا خاتمہ فرما، یہاں سے مہنگائی کا خاتمہ فرما، یہاں سے کرپشن کا خاتمہ فرما، یا اللہ یہاں سے بد امنی کا خاتمہ فرما، یا اللہ مجاہدین افغانستان کو فتح و نصرت عطا فرما، یا اللہ افغانستان میں مسلمانوں کو فتح و نصرت عطا فرما، نیٹو اور ان کی افواج کو یا اللہ تباہ و برباد عطا کر دے، یا اللہ ان کی افواج کو تباہ و برباد فرما دے، یا اللہ عراق کے مسلمانوں کی مجاہدین کی نصرت فرما، ان کی مدد فرما، یا اللہ وہاں پہ یا اللہ دشمنوں کو تباہ و برباد فرما، ان کی طاقت کو یا اللہ پارا پارا فرما، یا اللہ مسلمانوں پر چاروں طرف ظلم ہو رہا ہے، یا اللہ ظالم افواج کو، کافر افواج کو یا اللہ تباہ و برباد فرما، ان کی طاقت کو پارا پارا فرما، یا اللہ ان کی ٹیکنالوجی کو تباہ و برباد فرما، یا اللہ یا ارحم الراحمین ان کی قوت کو چورا چورا کر دیجئے، یا اللہ دنیا بھر کی کافر طاقتیں مسلمانوں کو مارنے جمع ہو رہی ہیں، یا اللہ ان کو عبرت کا نمونہ بنا دیجئے، یا اللہ ان کو شکست فاش دے دیجئے، یا اللہ مسلمانوں کو عزت عطا فرما، آزادی عطا فرما، فتح و نصرت عطا فرما، اتحاد ان میں پیدا فرما، اتفاق ان میں پیدا فرما، یا اللہ ہم سب کی شامت اعمال کو معاف فرما، یا اللہ ہم سب کی شامت اعمال کو معاف فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی کامل مغفرت فرما، یا اللہ ہم سب کی کامل مغفرت فرما، یا اللہ تمام مسلمان ممالک کی یا اللہ حفاظت فرما، تمام مسلمانوں کے عزت کی، مال کی اور آبرو کی حفاظت فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد.